اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 32 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کوئی بات کہتا ہے، وہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن پورا ہی توجہ دینے کے قابل ہے، لیکن یہ بات بطور خاص توجہ دینے کے قابل ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی۔ اب دیکھیں، اللہ چند چیزوں کی قسمیں کھا کر کہتا ہے، کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی۔ تو کلا کا ایک ترجمہ ہم نے پڑھا تھا ہرگز نہیں، ایک کلا کا ترجمہ ہے یقیناً، اور ایک کلا کا ترجمہ ہے خبردار۔ ایک لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ اسفر پڑھیں گے اس کو، چونکہ را پر سکون ہے تو جزم آ جائے گی۔ انہا لإحدی الکبر، اس لفظ کو دیکھنا، یہ لفظ ہے لا، لام پر لمبا نہیں کرنا لام کو، لإحدی الکبر، انہا لإحدی الکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دوزخ کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ پیچھے جہنم کا تذکرہ آیا تھا، یہ جہنم کا تذکرہ ایک بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا نذیرا للبشر، یہ تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، یعنی دوزخ سب انسانوں کو خبردار کر رہی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی جہنم سب کو خبردار کر رہی ہے، چاہے وہ آگے بڑھنا چاہے یعنی اعمال میں نیکیوں میں آگے بڑھے، یا پیچھے ہٹنا چاہے نیکیوں سے پیچھے ہٹنا چاہے، جہنم اپنی طرف سے خبردار کر رہی ہے کہ ایک دن تم نے آخرت میں آنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا میں رہن رکھتے ہیں نا، گروی رکھتے ہیں چیزیں، تو جیسے بینکوں میں پلج کرواتے ہیں، کوئی چیز رکھوا دی، پھر اس کے بدلے میں ہم نے وہاں سے کوئی چیز لے لی، بینک سے پیسہ لے لیا، پھر جب ہم وہ قرضہ واپس کر دیں گے تو ہماری زمین جو پلج شدہ ہے ہمیں واپس مل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں گروی رکھنا، اردو میں گروی رکھنا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اگر اس نے اچھے اعمال کیے تو یہ اپنی جان کو بچا لے گا جہنم سے، جان اپنی اس کی واپس آ جائے گی، اور اگر اس نے اچھے اعمال نہ کیے تو پھر اس کی جان گروی رکھی ہوئی ہے، چونکہ اچھے اعمال آگے دیے نہیں تو جان جہنم میں چلی جائے گی۔ لہذا ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اب ہماری جان جہنم کے اوپر یوں سمجھے موقوف ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں آگے بھیج دیں تو ہماری جان واپس آ جائے گی، یعنی ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر ہم نے نیکیاں آگے نہ بھیجیں تو چونکہ ہم نے اپنی گروی رکھی چیز چھڑوائی نہیں ہے، لہذا اس کو پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ فی جناتیں پڑھیں گے، جناتیں یتساءلون، دوبارہ پڑھتا ہوں میں، فی جناتیں یتساءلون، جو دائیں ہاتھ والے ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ پھر مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں کھڑے ہو کر جہنم کا نظارہ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سامنے سے پردے ہٹائے گا، قرآن میں دوسری جگہ آ جائے گا، جنتی جہنمی کو دیکھیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی قرآن میں ثابت ہے کہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے لوگوں سے جنتی بات بھی کر لیں گے۔ آج کل کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آج سے 1500 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ اب تو جیسے ہمارا جدید نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، تو ممکن ہے میں یہاں سے بیٹھ کر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ بھی رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، اور اگر وہ جیل میں ہے تو یا آگ میں ہے تو اس کی تکلیف میرے تک نہ پہنچ رہی ہو،
اب تو بالکل ممکن ہے۔ تو جنتی جنت کی راحتوں میں ہوں گے، لیکن جہنمی کو دیکھ کر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سلککم ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو، غریب کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، نہ نمازیں پڑھتے تھے اور نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے جو مال میرے اوپر لازم ہے خرچ کرنا غریبوں پر، وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، عشر نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مع الخائضین، اور جو لوگ بیہودہ فضول باتوں میں مشغول رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ لا یعنی باتیں، فضول باتیں جن کو قرآن نے منع کیا ہے ان سے وہ لوگ دور رہتے ہیں جو نیک ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں وہ ان میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ ایسی فضول گفتگو میں لگے ہوتے ہیں جو گناہ پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اگلے کی غیبت کر دینا، ایسا بولنا جس سے اگلے کی بے عزتی ہو جائے اور دو چار دوست ہنس پڑیں، یہ فضول گفتگو ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ انسان ایک ایسا بولتا ہے تاکہ لوگ ہنس پڑیں، اس کا وہ بول اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے، اس لیے کہ اگلے مسلمان کی بے اکرامی ہوتی ہے، وہ پھیکی ہنسی ہنستا ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے پوائنٹ مار لیا، اگلے کو بے عزت کر لیا اور اپنا نمبر بنا لیا۔ یہ وہ فضول اور بیہودہ گفتگویں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ہنسی مذاق گپ شپ سے تو اللہ نے نہیں منع کیا، بلکہ میرے نبی کی سنت ہے گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کرنا، لیکن ایسی ہنسی مذاق ہو جس سے اگلے کا دل خوش ہو، نہ کہ ایسی ہو جس سے اگلے کی بے عزتی ہو اور باقی سارے ہنسیں۔ تو فضول گفتگو میں نہیں لگنا، ایسی سیاسی گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، ایسی سیاسی گفتگو جس میں گناہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس سیاسی گفتگو میں گناہ نہ ہو وہ یوں کہہ سکتے ہیں ثواب بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں، اس پر جہنم نہیں ہوگی، یعنی تبصرے کرنا سارا دن سیاست کے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے تبصرے ہم کرتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک ایسے کسی سیاستدان کے بارے میں ایسا تبصرہ کرنا جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس کی ذاتیات کو ہٹ کرنا جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا حقیقت پر بھی مبنی ہے، اس کی ذاتیات کو ہٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی قد ایسی ہے اور فلانا ایسا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سے کوئی سیاسی اختلاف ہے تو حدود اور دائرے میں رہ کر آپ اسے اختلاف کر بھی سکتے ہیں، آپ کا حق حاصل ہے، لیکن اس پہ ایسے تبصرے کرنا جس سے ایک مسلمان کو زیبا بھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں سیاستدان ہے عبد الرحمن ملک، اس کو لوگ مذاق میں شیطان ملک کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، آپ کہہ دیں مجھے عبد الرحمن ملک سے اختلاف ہے، اس کی فلانی بات غلط ہے، فلانی غلط ہے، یا میں اس کو بالکل غلط سیاستدان سمجھتا ہوں، آپ کو حق ہے، آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، لیکن آپ اس کو شیطان تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ جیسا ہے مسلمان ہے، آپ سے اس کا نقطہ نظر نہیں ملتا علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم مسلمان تو ہے، اور مسلمان کو شیطان کہہ دینا درست نہیں۔ آپ نے صرف اس لیے کہا کہ آپ کا اسے سیاسی اختلاف ہے، اگر آپ اس کی پارٹی میں ہو جائیں تو وہی اچھا ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کوئی بول نہ بولیں جس سے گناہ ہو۔ ہاں، آپ یوں کہیں مجھے عبد الرحمن ملک سے اختلاف ہے، اس کی سیاست بالکل غلط ہے، فلاں ہے، وہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ تعریف کریں برا کہیں، آپ کی مرضی، لیکن ایسا بول نہ بولیں جس سے اگلے کی عزت مجروح ہو یا اس کی ذاتیات پر اٹیک ہو یا گناہ ہو۔ ایسے مذہبی اختلافات بھی ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کا اختلاف اللہ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، ذاتیات نہیں ہوتی، لیکن اختلاف کی حدود ہیں۔ ایسا اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ پرلے مسلمان کو بے عزت کر دو، اس کی ذاتیات پر اٹیک کرو اور اس کو برا بھلا کہو اور اسے اختلاف میں گالی دے دو، انتہائی نامناسب بات ہے اور ناجائز بات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ کے مسلک میں یہ مسئلہ یوں ہے، ہمارے مسلک میں یوں ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، آپ کا مسئلہ کمزور ہے، یہ بات آپ کا حق حاصل ہے، لیکن آپ اس کی ذاتیات پر اتریں اور آپ اس کو برا بھلا کہنے پہ آ جائیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات آگے ہے بھی اسی سورۃ الحجرات میں، انشاءاللہ وہیں کر لیں گے۔ یہاں میں اتنا کہنا چاہتا تھا، ایسی فضول بیہودہ گفتگویں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ایک رشتہ دار کے بارے میں تذکرہ چھڑ پڑا جس کی کوئی حقیقت نہیں تو سارے شروع ہو گئے۔ تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بولنی چاہیے جس سے گناہ ہوتا ہو، کسی کی ذاتیات پر ہٹ ہوتی ہو، کسی پر اٹیک ہوتا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آگے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات آ گئی، یعنی موت آ گئی، یعنی اسی حال میں ہم مر گئے۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ جو کفر میں مر جائے، قیامت کے دن کو جھٹلا کر مر جائے، آخرت میں نہ نبی کی سفارش، نہ قرآن کی سفارش، نہ کسی کی سفارش اس کے کام آئے گی۔ سفارش اس کے کام آئے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوں۔ کیسے جنگلی گدھے؟ آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں۔ جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، یہ کافر لوگ ہدایت کی بات سے ایسے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ، کل امرئ، ام اس لیے پڑھا ہے کیونکہ آگے منہم کی میم پر شد ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا، یوتا نہیں پڑھنا، یو جھٹکا دینا ہے جو کہ حمزہ ہے، این، اور اس کو این پڑھنا ہے، این یؤتا صحفا منشرہ، صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں۔ ہر کافر یہ کہتا تھا جو قرآن نبی پر اترا ہے یہ صحیفہ براہ راست مجھے پکڑایا جائے، فرشتہ آئے اور میرے اوپر الگ آسمانی کتاب لے کر آئے، میں خود اس کو دیکھ کر پڑھوں گا، پھر میں مانوں گا کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ان کے مطالبے پورے نہیں ہو رہے اس لیے ایمان نہیں لا رہے، بلکہ بات یہ ہے کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہر شخص کو الگ کتاب دے بھی دی جائے تو وہ ایمان لے آئے گا، بلکہ کیا بات ہے، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ جب دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے تو پھر مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں اسلام نہ لانے کے، اور ویسے بھی صرف کتاب آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا بھی ہے، نیچے بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا ہمارے پاس آسمانی کتاب آ جائے، یعنی قرآن آ جائے ہمارے پاس یا کوئی بھی آسمانی کتاب، ڈائریکٹ فرشتہ ہمارے پاس لائے، ہم اس کو پڑھ لیں گے، ہمیں سیدھا راستہ معلوم ہو جائے گا، ہم چل پڑیں گے، ہمیں اس نبی کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کبھی کتابوں سے انسان ہدایت نہیں پاتا جب تک کسی استاد کی رہنمائی میں نہ چلے، یہ اصول پکا پلے باندھ لیں۔ اکیلی کتابیں پڑھنے سے انسان ہدایت پر نہیں آتا جب تک اس کتاب کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے عام طور پر کبھی آپ نے جملہ سنا ہو اور آپ کے ذہن میں اعتراض بھی پیدا ہوا ہو، علماء بعض دفعہ کہتے ہیں جی قرآن ترجمے والا نہ پڑھو۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم اگر اکیلے پڑھو گے، کسی سے رہنمائی نہیں لوگے، تو پھر اکیلی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی کہ تمہیں پڑھتے ہوئے ذہن الجھ جائے گا اور غلط راستے پر چل پڑے گا، کیونکہ اس موقع پر ذہن کو صحیح طرف راستہ دکھلانے والا کوئی استاد تو ہوگا نہیں، تو قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے پہلے اس بارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو قرآن کو بغیر کسی استاد کے پڑھتے ہیں عموماً وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جو استاد سے پڑھتے ہیں، استاد سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سبق استاد سے پڑھا جائے، یہ بھی کافی ہے کہ ایک آدمی مسلسل استاد کو وقت نہیں دے سکتا، وہ گھر میں پڑھنا شروع کر دے، جہاں تھوڑا سا الجھے اپنے استاد سے فون پہ یا کسی مجلس میں جا کر ہفتے بعد جا کر ان باتوں کی رہنمائی لے لیا کرے، ٹھیک ہے۔ اب سارے تو اس طرح نہیں ہو سکتے جیسے ہمارا یہ ہلکا لگتا ہے چلو بیٹھ جا کریں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کسی عالم کی رہنمائی میں پڑھنا شروع کریں، کو جی میں ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کون سا پڑھوں، پھر جہاں اٹکے وہ جا کر اپنے استاد سے، اس عالم سے ہفتے میں کوئی وقت لے کر سمجھ لیا کرے، پھر تو پار ہو جائے گا۔
ورنہ اگر اپنی بنیاد پہ کتابیں پڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا، اور ایسے کئی لوگ اس وقت گمراہ ہوئے پڑے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، وہ نہ کسی استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، نہ ان کی پیچھے کوئی دینی رہنمائی ہے، خود انہوں نے قرآن اٹھایا ہے، مشکوٰۃ شریف ترجمے والی اٹھائی ہے، بخاری شریف ترجمے والی اٹھائی ہے، ترجمے دیکھے ہیں، ایک نیا دین تیار کر لیا انہوں نے، اور وہ ماشاءاللہ سب کو مسئلے بتاتے ہیں، سب کو غلط بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ پیچھے کوئی استاد نہیں ہے، اور ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اسی لیے اللہ نے ہر زمانے میں کبھی آسمانی کتاب نہیں بھیجی بغیر نبی کے۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے، کتاب اضافی نئی نہیں بھیجی، پرانی کتاب چلوائی ہے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے نا، رسول اس نبی کو کہتے ہیں، نبی اور رسول ہم ایک لفظ سمجھتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، ساتھ ایک نئی کتاب بھی دیتا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک کتاب بھی آئی، قرآن مجید۔ بعض نبی ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ نبی ان کو اللہ نبی بناتا تھا تو ساتھ اضافی کتاب نہیں دیتا تھا، پچھلے نبی والی کتاب ہی دے دیتا تھا۔ مثلا ایک نبی کا انتقال ہو گیا، وہ نبی سے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ جو کتاب پچھلے نبی کے پاس تھی یہی کتاب لوگوں کو سمجھانی ہے، جیسے ہمارے نبی نے قرآن کی کتاب سمجھائی ہے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہ اللہ نے کبھی بھی پوری تاریخ میں کہ اللہ نے کتاب بھیج دی ہو، لوگوں کو کہہ دیو بس اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلو، ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ یعنی یوں تو ہو گیا، استاد آیا کتاب نئی نہیں آئی، کتاب پچھلی چلی، یہ کبھی نہیں آیا کہ کتاب نئی آ گئی اور استاد نہ ہو۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں مدارس میں استادوں سے پڑھ پڑھ کے علماء آتے ہیں اور دین کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اکیلا پڑھنے سے، بغیر عالم کی رہنمائی کے پڑھنے سے آدمی راستے سے عموماً بھٹک جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی 10-15-20 دن ہوئے ہوں گے، میرے سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس میں بہت سارے اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، تو میرا ذہن الجھ جاتا ہے ان کو پڑھ کر۔ تو میں نے بالکل وہ اصل میں مرض سمجھ گیا، تو میں نے کہا آپ کسی عالم کی نگرانی میں پڑھ رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں خود گھر میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا ہے، کیونکہ جو ایک عالم 8-10 سال ایک قرآن کو پڑھ کے آیا ہے، جس طرح وہ اس کو سمجھتے ہیں، آپ پہلے دن اس کو کھولا اور اردو ترجمے سے وہ سمجھنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑھنا چھوڑ دیں، آپ کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں، یعنی اس عالم کے پاس روزانہ جایا کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اور سارے کر بھی نہیں سکتے، آپ گھر بیٹھ کر پڑھیں، اس عالم سے پوچھیں کون سا قرآن ترجمے والا پڑھوں، اور پھر جہاں اٹکیں اپنے ذہن سے نہ اس کا مطلب سوچیں، جہاں آپ کو کوئی سوال پیدا ہو جائے تو فوراً اس کا جواب نہ سوچیں، آپ وہاں نشان لگا دیں کہ یہ بات مجھے الجھن کا شکار کر رہی ہے، تو میں جا کر اپنے اس مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا۔ اب ہفتے میں ان سے کوئی ٹائم فکس کر لیں، اس میں جا کر وہ ساری باتیں پوچھ لیا کریں۔ تو پھر میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ایسے اشکال اور اعتراض پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور میں جو یہاں آتا ہوں، آپ حضرت کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، یہاں جو باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان اٹک سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی میں ایک ایسی بات عرض کر دیتا ہوں جس سے ذہن بالکل سیدھا موار ہو جاتا ہے۔ اگر اس موقع پر میں وہ بات نہ کروں، آپ گھر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، تو آپ وہاں اٹک جائیں، لیکن یہاں چونکہ ساتھ ہی دوسری بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو بعض دفعہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اٹکنے والی جگہ تھی، کیونکہ سیدھی لائن سیدھی ہوگی اسی وقت ہی۔ اور اس میں کوئی اللہ معاف فرمائے، میں اپنا کمال نہیں بتا رہا، ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، یہ ہمارے استادوں کا فیض ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے میں آپ کو استاد بھی نہیں ہوں، تو ساتھی دوست ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح دین حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، اور یہاں تک میرے تک پہنچا ہے۔ پھر ہم سے آگے طلباء مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، پھر ان سے آگے، یہ سارا سلسلہ جا کر استاد کے واسطے سے حضور علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا ہمارے دین میں سند کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے۔ مولانا تارمیر صاحب مشہور ہیں ماشاء اللہ اس معاملے میں، کئی دفعہ وہ بیانوں میں سند سناتے ہیں، میں نے فلاں سے حدیث پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، ان کا حافظہ ماشاء اللہ تیز ہے، وہ حضور علیہ السلام تک سارے استاد گنوا دیتے ہیں۔ جب میں دور حدیث میں پڑھتا تھا تو میں نے بھی وہ سارے یاد کیے ہوئے تھا، مجھے بھی بھول گئے ہیں کہ ہم نے کس سے پڑھا سبق۔ مثلا میں نے مولانا جمشید صاحب سے پڑھا، مولانا جمشید صاحب نے مولانا حسین مدنی صاحب سے پڑھا، مولانا حسین مدنی صاحب سے آگے کس سے پڑھا، یہ مجھے بھی یاد تھا لیکن اب بھولا ہوا ہے، مگر وہ سلسلہ موجود ہے۔ تو ہمارا دین استاد کے واسطے سے آنے والا ہے، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ جس کو اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ ایک کھلا صحیفہ اس کے ہاتھوں اس کو پکڑا دیا جائے، بس اس کو پڑھ کر ہدایت لے لے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ساتھ معلم جو نبی کی شکل میں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ آگے فرمایا کلا انہ تذکرہ،
ہرگز بات ایسی نہیں ہے جیسے کہہ رہے ہیں، بات یہ کہ قرآن ایک سراپا نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے ہاں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہ لے تو پھر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تو کسی کو ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ اس کے لیے ہدایت کو چاہتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ جو دل میں کافروں کی طرح اکڑ لے کے بیٹھا ہو کہ میں نے مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، بس اللہ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ هو اہل التقوی، اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کی مغفرت کرے اور لوگوں کی بخشش فرمائے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا اور لوگ اٹھیں گے۔ ابتدا میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ ہم انسان کو قیامت والے دن ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا معنی آپ دل سمجھ رہے۔ ویسے نفس دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کے اندر نیکی یا گناہ کے جذبے ابھرتے ہیں۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں دل سمجھ لیں تو انسان کے اندر والے نفس کی، اندر والے جذبات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ملامت کرتا ہے، انسان گناہ کر لے اس میں ملامت کرتا ہے کہ بھائی کیا برا کام کیا ہے تو نے۔ اور نفس امارہ ہوتا ہے دوسرا۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے، یہ گناہ کر۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ 3 درجے یوں ہیں، پہلا نفس امارہ ہے، جو لوگ مسلسل گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں ان کا نفس امارہ ہوتا ہے، ان کا نفس ان کو گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ گناہ کر، یہ کر، یہ کر، دل مردہ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ دوسرے جو کچھ نیکی کے ماحول میں ہوتے ہیں، کچھ گناہ کے ماحول میں ہوتے ہیں، تو تھوڑے سے اوپر چڑھ جاتے ہیں گریڈ کے لحاظ سے، ان کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی گناہ کر لیں تو دل ملامت کرتا ہے کہ یار بڑا برا کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر جاتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ والے ہیں جو انشاءاللہ پار ہو جائیں گے، پار ہونے کے قریب لگے ہوئے، کبھی توبہ کر جائیں گے ملامت کی وجہ سے۔ تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو بالکل نیک لوگوں کا ہوتا ہے، جو ہر وقت نیک ماحول میں رہتے ہیں۔ نیک ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کا دل شریعت کی باتوں پر چلنے میں مطمئن ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ان کو نیکی پر کرنے میں مزہ آتا ہے، نیکی پر عمل کرنے میں۔ گناہ کرنے سے دل ان کا نفرت کھاتا ہے، وحشت کھاتا ہے، شریعت پہ چلنے میں سکون محسوس ہوتا ہے، گناہ کے ماحول میں جانے سے دل بے چین ہوتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تمہیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ آگے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم قیامت والے دن اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جاتی ہیں نا، ہڈیاں اکٹھے کر کے انسان نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ کافر کہتے تھے نا کہ عظاما نخرہ، پرانی ہڈیاں، یہاں سے انسان کیسے بنے گا؟ اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جو پوروے ہیں یہ بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ یہ ہمارے پوروے نہیں، یہ جس کے اوپر نا باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں، جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو نا ایک انگوٹھا ہے، کتنا سی کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ نا۔ دنیا میں اس وقت اربوں انسان رہتے ہیں، تقریباً کوئی 8.5 ارب لوگ رہتے ہیں۔ 8.5 ارب لوگوں کی یہ لکیریں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ اس کو چھوڑیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، اتنی چھوٹی سی جگہ پر اللہ نے ایسی کاریگری دکھلائی ہے کہ کسی انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ عقل کے خلاف ہے کہ ڈرائنگ بنانی ہے اتنی سی جگہ پر، اور بنانی ہے کھربوں پدموں انسانوں کی، اور نقشہ بھی ایک ہی رکھنا ہے کہ سب میں یوں لکیریں لگانی ہے، سب میں یوں گول لکیریں لگانی ہے، اور پدموں انسانوں میں اتنی جگہ پر لگانی ہے، اور ایک ہی لکیریں دوسرے سے نہ ملیں۔ عقل نہیں مانتی اس بات کو، لیکن حقیقت ہے پوری دنیا میں فنگر پرنٹ چیک ہوتے ہیں، پوری دنیا میں، کیونکہ ایک انسان کا پرنٹ دوسرے سے مل نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، ایک تو اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسی طاقت والا ہے کہ ایسی ڈرائنگ کر کے دکھلا دی کہ دنیا عاجز ہے۔ دوسرا فرمایا یہ سب سے مشکل ہے،
یہ ایک دوسرے کے ملتے بھی نہیں ہوتے انسانوں کے نشان۔ قیامت والے دن ہم یہ پوروے بھی ٹھیک کر دیں گے، جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو ان کے یہی فنگر پرنٹ ہوں گے یہ دنیا میں تھے، اس میں بھی ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم فنگر پرنٹ ٹھیک کر کے اٹھا دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی میں گناہ پر جمع رہے۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ نہ قیامت کو مانوں گا نہ گناہوں سے بچنا پڑے گا، قیامت کا انکار کرو اور اگلی زندگی سے مراد دنیا کے اندر جو زندگی بچی ہوئی ہے، اس باقی زندگی میں گناہ پر اڑا رہوں، مزے کروں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ کافر انسان پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ ایان کا لفظ ہے، ایان کا معنی ہوتا ہے کب۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام ایان رکھ لیتے ہیں۔ ایان کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کا نام رکھا جائے۔ ایان کا معنی ہے کب، تو کب تو کوئی لفظ ہے تو نام رکھنے کے لیے نام رکھنے چاہیے صحابہ کے ناموں پر۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے بیٹا پیدا ہوئے کیا نام رکھوں، بیٹی کا کیا نام رکھوں۔ یونیک نیمز ہوتے ہیں، منفرد نام ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، آپ ویسے نام رکھیں، ایسا نہیں کہ جو لفظ اچھا لگا اور نام رکھ دیا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، یعنی قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو دہشت اور حیرت کے مارے آنکھیں چندھیا جائیں گی، ہے یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور اس دن چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں کو ایک ہی حالت میں جمع کر دیا جائے گا، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس کو مفر نہیں پڑھنا چونکہ را پر شد ہے، مفر غلط ہے، مفر را کو تھوڑا سا ڈبل کر کے پڑھنا ہے، مفر۔ تو وہ یقول الانسان، انسان قیامت والے دن کہے گا ہے کہیں آج بھاگنے کی جگہ، یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، لا وزر، آج پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، قیامت سے کوئی بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ دنیا میں تو انسان جیل سے بھاگ سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، را شد والی ہے، مستقر۔ اللہ فرماتا ہے اس دن تو ہر ایک کو رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا پڑے گا، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ ینبأ الانسان ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، یومئذ پڑھیں گے، میم لکھی ہوئی نا، اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا، آگے کون سی نیکیاں بھیج کر آیا ہے اور پیچھے کون سے عمل کرنے تھے جو نہیں کیے وہیں چھوڑ آیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ اس دن انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، اس کو اپنے گناہوں کا نیکیوں کا سب پتہ ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنے عذر بھی بہانے بھی پیش کرے، عذر بہانے اگرچہ پیش کرے لیکن دل میں اس کو پتہ ہوگا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون ہے، انشاءاللہ کل سے اس کو بیان کریں گے۔